بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین ہماری کمپلیٹ ہوئی، جس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت تھی۔ چونکہ وہ تھوڑی سی لمبی تھی تو دو پارٹس میں ہم نے کور کی۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم سورۃ الانشقاق آپ کے سامنے رکھیں گے، لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، بغیر گرامر کے۔ یاد رہے یہ ایسی سیریز ہے جس میں قرآن کے الفاظ اگر کلرفل اردو میں ہیں تو اسی کلر سے آپ کو ان کا ترجمہ بھی اسی کلر میں ملے گا، جس سے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، پھر زمین کے کھینچ لینے کا، یعنی زمین کو لمبا کر دیا جائے گا تاکہ ساری امت اس کے اوپر سمیٹ کر آ جائے، اور باقی بھی اس میں جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں۔ تو اس صورت کو ضرور سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیے گا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اذا کا مطلب جب آتا ہے، بارہا ہم بتا چکے ہیں، کئی دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، خاص کر یہ فیوچر کے لیے آتا ہے۔ اذا جب، السماء آسمان اردو میں استعمال ہوا ہے، شق کہنا پھٹ جانا، وانشق القمر یعنی شق قمر کا واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے۔ تو اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب اللہ اسے حکم دے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، گویا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ واو کا مطلب اور آتا ہے، اذنت وہ کان لگائے ہوئے، اذن کہتے ہیں کان کو، اور اذان جب کوئی دے رہا ہوتا ہے تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ کانوں پہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اسی لفظ کو وہاں کنیکٹ کر لیں تو ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا اپنے رب کے حکم کے لیے، لام کا مطلب کے لیے آتا ہے، رب جو ہے وہ رب کو کہتے ہیں، ہا کا مطلب اپنے، تو بہت آسان سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ لربها وہ اپنے رب کے حکم کے لیے، واو کا مطلب اور آئے گا، وہ حقت اسی کا اس کو حق ہے، یہی وہ حق رکھتا ہے کہ وہ رب کے حکم کی تعمیل کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ آسمان کان لگائے ہوئے ہے، لربها اپنے رب کے حکم کے لیے، وحقت گویا وہ ریڈی ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے اس کو آرڈر ملے گا تو فوراً وہ اس کو پرفارم کر دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا واو کا مطلب آتا ہے، اور اذا کا مطلب پھر جب آئے گا۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، یہ واحد لفظ ہے جو عربی سے ڈائریکٹ انگلش میں گئے، اردو میں بعد میں آیا ہے۔ جیسے انگلش میں ارتھ کہتے ہیں تو عربی میں ارض کہتے ہیں، تو بڑا آسان ہوا۔ تو وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی، جب ہم تجوید کی کلاسز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ اس لفظ کے اوپر مد ہے، ذرا اس کو کھینچیے گا، جیسا کہ الف لام میم، جس کے اوپر مد ہوتی ہے تو ہم اس کو کھینچتے ہیں، تو یہ لفظ بھی اسی سے ہے، مدت پھیلا دی جائے گی، کھینچ لی جائے گی، یعنی زمین کو جس طرح ایک ربڑ کو کھینچ کر لمبا کر دیا جاتا ہے نا، تو ربڑ تو دوبارہ سکڑ جاتی ہے لیکن زمین نہیں سکڑے گی۔ مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ تمام امت جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، سارے کے سارے اس زمین کے اوپر آ جائیں گے، قبروں سے بھی نکال کر لا کھڑے کر دیے جائیں گے، اور پھر میدان محشر قائم ہوگا۔ تو اس لیے کھینچ لینا، لمبا کرنا، مد کرنے سے یہ لفظ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ اور باہر پھینک دے گی، خالی کر دے گی، ما اس سے جو فیہا اس میں ہے، یعنی اس زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنے بھی مردے ہیں، وتخلت اور وہ خالی ہو جائے گی، سارا اپنا کچھ اگل کر باہر پھینکے گی، تو انسان اس کو کہے گا کہ وقال الانسان ما لها، کہ کیا ہو گیا ہے زمین کو، تو اللہ فرمائے گا بان ربک اوحی لها، تمہارے رب نے اس کو وحی کر دی ہے، جبھی تو سب کچھ نکال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی۔ واذنت لربها وحقت، اور کان لگائے ہوئے ہے، لربها اپنے رب کے حکم سے، وحقت اور اسی کا اس کو حق ہے، یعنی اس کا حق بھی یہی ہے۔ یا ایھا الانسان، اے ایھا الانسان، اے انسان، انکا مطلب بے شک آتا ہے، انفیکٹ انڈیڈ، کا مطلب تو، کادح محنت کرنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن خوب محنت، فملاقی پھر ملاقات میں ملنے والا ہے اس سے، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ انسان دنیا میں تمہیں بڑی مشقت کرنی پڑے گی، اور تو مشقت کر کے میرے طرف پہنچے گا۔ اگر تو دنیا کے لیے مشقت کرے گا پھر بھی تو نے میرے پاس آنا ہے، آخرت کے لیے مشقت کرے گا پھر بھی تو نے میرے پاس آنا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو دین میں، اپنی صلاحیتوں کو دین کے کاموں میں جھونک لیں تاکہ اللہ کے پاس ہم پہنچیں تو اللہ کو بتا سکیں، یا اللہ ہم نے جو کرنا تھا اپنی استطاعت کے مطابق کیا، حکم بھی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرتے رہو۔ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ساری چیزیں کھلیں گی، سارے سٹیٹس کھلیں گے، دنیا میں کتنی مشقت ہے، آخرت کے لیے کتنی کرنی چاہیے، اور دین دنیا کو کیسے بیلنس لے کر چلنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے الگ سے سیشن ہے، آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں 1 to 1۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا پھر رہا وہ، من جو اوتیا دیا گیا، کتابہ اپنا نام اعمال، اپنی کتاب، بیمینی اپنے دائیں ہاتھ میں، رہا وہ شخص جس کو اس کی کتاب یا نام اعمال
جو اس نے کمایا تھا دنیا میں وہ اس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا تو اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، وہ خوشی خوشی بھاگتا پھرے گا، لوگوں کو دکھائے گا۔ فسوف یحاسب، تو عن قریب، فا کا مطلب تو آتا ہے، سوف سین عن قریب، یہ جلدی میں ہے، تو فسوف تو عن قریب یحاسب، محاسبہ کیا جائے گا اس کا، یعنی حساب لیا جائے گا اس کا، حسابا یسیرا، آسان صورت میں، انتہائی آسان حساب ہوگا اس کا، کوئی بغیر حساب کتاب کے جنت میں، جب اس کو نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، وینقلب، واو کا مطلب، اور ینقلب منقلب ہونا، لوٹنا، انقلاب کا لفظ بھی اسی سے ہے، وہ لوٹے گا الی اہلہ، الی کا مطلب طرف آتا ہے، اہل کہتے ہیں اپنے اہل و عیال، یعنی گھر والوں کو، ہی کا مطلب اپنے، تو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی طرف بڑے خوشی خوشی لوٹے گا، مسرورا، ہنسی، مسرور، سرور میں ہوگا، وہ ان کو خوشی خوشی بتائے گا کہ مجھے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا۔ اللہ اکبر۔ واما من اوتی کتابہ، اور رہا وہ من جو اوتی عطا کیا گیا یا دیا گیا، کتابہ کتاب اپنی، نام اعمال اپنا، وراء ظہری، پیچھے، ظہری اپنے پیٹھ کے، یعنی جس کو نام اعمال پیٹھ کے پیچھے ملے گا، گویا جو گناہگار، بدکار، سیاہکار ہوں گے تو ان کو نام اعمال ان کی کمر سے ہاتھ نکال کر ان کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا، فسوف، تو عن قریب، یدعو، وہ بلائیں گے یا وہ پکارے گا، دعوت دے گا، ثبورا، ہلاکت کو، کہ کہاں مر گئی موت، تو آ جا، لیکن موت وہاں نہیں آئے گی، ویسلا، اور وہ داخل کر دیا جائے گا یا جھونک دیا جائے گا، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ انہو، بے شک وہ، کانا تھا، فی اہلہ، فی کا مطلب میں آتے ہیں اہل، اپنے اہل و عیال میں، مسرورہ، بہت خوش، یعنی گھر والوں میں بڑا خوشی ہنسی گزارتا تھا زندگی، نہ خود نماز کا ہوش، نہ بچوں کو کہتا، جب خود نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھتی تو بچے کہاں سے پڑھتے، تو بالکل مست زندگی گزارتا، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، دنیا میں اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ کے حکم روندے جا رہے ہوتے، اذانیں آ رہی ہوتی، قرآن، کوئی بھی اس چیز کو، اس کی کوئی طلب نہیں تھی۔ انہو ظن، بے شک ظن، وہ ظن کرتا تھا، سمجھتا تھا، گمان رکھتا تھا کہ اللہ یحور، وہ ہرگز نہیں لوٹے گا اپنے رب کی طرف۔ جب مختلف قسم کے اسلامی اصول یا اسلامی نظریات یا اسلامی طریقے ان کے سامنے رکھے جاتے، شریعت کے اصول، تو ان کو نظر انداز کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کون اٹھے گا، مر کے مٹی ہو جانا ہے، تو بے شک یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن ان کے رب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا، ہاں، کیوں نہیں، ان ربہ، یقیناً اس کا رب، کان بہ بصیرا، خوب دیکھنے والا ہے، بصارت سے یہ لفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ، اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، جو بھی کر رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس کا رب اس سے واقف ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں، اقسم، قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی، شام کی سرخی کی، اللہ نے فرمایا شام کی سرخی کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ 100% سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ واللیل وما وسق، واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور ان کی جو وسق وہ جمع کرتی ہے یا سمیٹ لیتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا آتا ہے تو ہر چیز سمٹ جاتی ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا اس شام کی سرخی کی قسم، اور پھر اندھیرے کی قسم، والقمر اذا اتسق، اور قمر یعنی چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں بیان فرما کر، اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا لترکبن، البتہ ضرور بضرور تم چڑھتے جاؤ گے، طبقا، ایک حالت سے، عن طبق، دوسری حالت میں، یعنی تم درجہ بدرجہ بڑھتے رہو گے، سٹیجز تمہارے اندر آئیں گے۔ پہلے انسان کو اگر اپنی زندگی کو دیکھے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر ضعف ہے، اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجہ۔ اسی طرح دین اور دنیا کے بھی درجے ہیں، دنیا میں کتنی محنت کرنی ہے، کتنی کرتا چلا جا رہا ہے، بیلنس نہیں کر پا رہا، آخرت کی طرف کتنی کرنی چاہیے، کہاں تک چلا گیا ہے، دنیا کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، دین دنیا کو کیسے مینج کر کے چلنا ہے، پھر مینٹلی دیکھا جائے، اس کو اسپرچولی دیکھا جائے، فزیکلی دیکھا جائے، تو ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا البتہ تم ضرور بضرور چڑھتے چلے جاؤ گے، طبقا عن طبق، ایک حالت سے دوسری حالت میں، وہ ایمانی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، وہ اسپرچولیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ روحانی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، فما تو کیا ہے، لہم ان کو، لا یؤمنون کہ وہ سب ایمان نہیں لاتے، اب ہے کیا، کیوں یہ ایمان نہیں لاتے۔ ایک اور قرآن میں آیت ہے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب رہ کیا گیا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ یہ اب ایمان لے آئیں۔ اللہ نے ہر چیز کو واضح کھول کر ان کے سامنے بیان کر رکھ دیے، تو اللہ نے یہاں بھی کچھ اس طرح کی بات فرمائی کہ فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہے لہم ان کو کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے سب۔ وَإِذَا قُرِئَ، اور جب قریہ پڑھا جائے، علیہم ان پر، القرآن، قرآن، لا یسجدون، تو یہ سجدہ نہیں کرتے، یعنی مانتے نہیں ہیں قرآن کو، جھکتے نہیں ہیں قرآن کے آگے، قرآن کی بات کو لیتے نہیں ہیں۔ تو آپ جتنی بھی سن رہی ہیں بہنیں یا بھائی، تو آپ نے سجدہ یہاں پر کرنا ہے، سجدہ واجب ہو چکا ہے آپ پر۔
بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یکذبون وہ سب جھٹلاتے ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ بات کو سننا اور پھر اس پہ عمل نہ کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے بات کو سننا اور پھر اس کو وہیں پر جھٹلا دینا، یکذبون تکذیب کرنا. اللہ نے فرمایا بل الذین، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان سب نے، یکذبون وہ سب کے سب جھٹلا رہے ہیں، جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ اعلم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، بما یوعون اس کو جو یوعون وہ سب کے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، جنہوں نے چھپایا ہوا یا ان کے دلوں کے اندر جتنے بھی بھید ہیں اللہ سب کو جانتا ہے. تو بس اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فبشرہ، تو بس خوشخبری سنا دیں انہیں بعذاب علیم، ایک عذاب کی علیم جو المناک ہوگا، جو دردناک ہوگا، جو قیامت دن ان کو دیا جائے گا. ہاں ایمان والوں کے لیے اللہ نے فرمایا الا الذین، سوائے الذین ان لوگوں کے جو آمنوا سب کے سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور وہ عمل کرتے رہے صالح یا نیک، لہم تو ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. غیر کا مطلب نہ، اور ممنون نہ اس کا کوئی اتمام ہوگا، نہ ہی وہ کبھی تمام ہوگا. ایسا اجر جو ان لمیٹڈ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور اتباع رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان لمیٹڈ اجر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.